الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا مغفرت کا اور اجر عظیم کا، وہ کچھ صفات اور خوبیاں ہیں جو ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر ہے تو اللہ کے وعدے کے مستحق ہم ٹھہریں گے، اور ان خوبیوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فضل خداوندی ہی ہے جو ہم کامیاب ہو سکتے. کہ اللہ تعالیٰ خالی عبادت کے لائن سے ہمیں مکمل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہر فیلڈ کے اندر مکمل رہیں. تجارت میں رہے تو حلال و حرام کا خیال کرے، گھر میں رہے تو معاشرت کا خیال رکھے، تنہائی میں رہے تو اللہ کا خوف رکھے، مساجد میں اللہ کی عبادت کرے، اخلاق کردار. مطلب ہے کہ مسلمان مکمل اسلام کو اپنانے والے کو کہتے ہیں. آج ادھورا اسلام، یہ جو من پسند اسلام ہے اس کو اختیار کیا جا رہا، باقی چھوڑ دیا جا رہا ہے. ایک عمل ہوا، دوسرے عمل سے کوتاہی برتی جا رہی ہے، غفلت برتی جا رہی ہے. اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو وہی تجارت ہماری ڈاواڈول ہے. ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو وہی معاشرت اور لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایک دم اور ہمارا کیریکٹر ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں. یعنی عبادت کے لائن سے ہم محنت کرتے ہیں مگر یہ دیگر شعبوں میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اللہ کو وہ مسلمان مطلوب ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم صحابہ طرح ایمان لاؤ کہ صحابہ ہر فیلڈ میں کامل تھے. اخلاق، کردار، ایمان، صدق، وفا، پاسداری، امانت داری، سچائی. عام صحابہ کی تو بات رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ہے، بتاؤ بادشاہ آنے کے بعد آدمی کے اندر کتنا چینجز آتا. مگر کیا بات تھی کہ حضرت عمر کے اندر چینجز نہیں ہیں. ایک بہت بڑے آدمی گزرے، مورخ ہے جس کا نام حسین ہیکل ہے، اس کی کتابیں پڑھو. حضرت عمر کی زندگی پر انہوں نے لکھا ہے، اور دیکھو ان کی زہد، ان کی عبادت، ان کی مخلوق کی خدمت، اور اس کے اوپر اتراتے نہیں تھے، روتے تھے. ہر اعتبار سے، ظاہری اور باطینی اعتبار سے، تمام خوبیوں کے اعتبار سے مکمل تھے. وہ بتاتے تھے اسلام کس کو کہتے. ہم بتا رہے ضرور، نماز پڑھ کے بتا رہے ہم مسلمان ہیں، داڑھی رکھ کے بتا رہے ہم مسلمان ہیں، بہت ہوگا تو سلام کلام کر کے بتاتے ہیں. مگر ٹرین میں ہم جب سفر کرتے ہیں نا، ہم جب کھانا کھاتے تو ہمارے بازو والا ساتھی یا بازو والا برادر وطن ہوتا تو اس کو دیکھ کر کنارہ کش ہو جاتے. ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر دین باقی رہا. اس طرح نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی اٹھا کر دیکھو، اب جا رہے ہیں بیت المقدس کے لیے، اسلم کو ساتھ لیا، گھوڑا منگایا یا اونٹ منگایا، اس کے بعد چلنے لگے، پیون لگے ہوئے. باہر مدینہ کے نکلنے کے بعد اسلم سے کہا کہ تو اوپر بیٹھ جا. اسلم رونے لگا، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین. کہنے نہیں، نہ تو وہ بار اٹھا سکتا، نہ میں بار اٹھا سکتا، نہ یہ جانور بار اٹھا سکتا ہے، لہٰذا آپ تینوں کی باری ہوگی.
کچھ دیر تو یہ خاموش چلے گا، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں ہوگی، کچھ دیر تم سواری کرو گے میں چلوں گا، اور کچھ دیر میں سوار ہوں گا تم چلوں گا۔ امیر المومنین کون معلوم ہے؟ جس نے رومن ایمپائر کو ہلا کر ختم کر دیا۔ رومن ایمپائر کو پوری دنیا دو ملکوں کے بیچ میں تھی، روم اور ایران۔ روم کے ماتحت 11 ملک تھے جو سب عیسائی اور یہودی تھے، ایران کے ماتحت 39 ملک تھے اس زمانے کے۔ ان کو توڑنا یا ان کے لیے قیاس کرنا کہ یہ فتح ہو گئے، یہ ناممکن تھا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے محبوب محمد گھبراؤ، جو ہدایت ہم تم کو دے کر بھیج رہے ہیں اور جو دین دے کر بھیج رہے ہیں سارے ادیان پر یہ غالب آ کر رہے گا۔ سرکار کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد دنیا میں 23 سالہ گزارے۔ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے 113 افراد تھے جو مسلمان ہوئے تھے، بعض لوگوں نے 300 تک لکھا ہے، اور حجۃ الوداع کے ٹائم پہ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، بہت ہو گیا 4 لاکھ کا مجمع ہوگا، اور دین جزیرۃ العرب سے آگے نہیں نکلا تھا۔ پھر یہ پیشن گوئی اللہ کس کے ذریعے سے پورا کرنا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اعزاز الدقیقہ ایک بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، خلفائے راشدین کے اوپر پڑھنا چاہیے ہم کو۔ انہوں نے لکھا کہ اس کے بعد 30 سالہ دور ان کا رہا، کس کا؟ خلفائے راشدین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23 سالہ دور، یہ دونوں ملا کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر کے رہا۔ رسول اللہ سے کیا وعدہ اللہ نے پورا کیا، گویا خلفائے راشدین کا دور دور نبوت ہی ہے سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل تھی اسلام کی مملکت میں، اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل۔ اچھا دنیا مانتی کیوں تھی؟ حمص کا گورنر ہے، حمص کے ابو عبیدہ بن جراح غالب، ان کے زمانے میں 2 گورنر بڑے تھے، مثنی بن حارثہ، ابو عبیدہ بن جراح۔ 70 کے قریب صوبے تھے ان کے پاس، 1036 علاقوں کو فتح کیا، 600 جامع مسجد کو بنایا، کئی مدارس، مکاتب، کئی چیزوں کو کھلوایا، اور ایک دنیا میں ایسا زبردست کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک جگہ کا معلوم عبیدہ بن جراح نے لکھ کر بھیجا کہ امیر المومنین مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں گا، ہم نے ان کے پاس 1 سال کے ٹیکس کے پیسے لیے، ان کی حفاظت کریں گے، اور 3 مہینے میں ہم کو اب جانا ہے، تم نے آرڈر دیا، کہا کہ سب کو بلاؤ، سب کے پیسے واپس کرو۔ ان کے گھر تک جا کر کون گورنر اور گھروں تک جا کے پیسے واپس کر رہے کہ بھئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، ہم نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا، ہم کو جانا ہے دوسرے طرف، بقیہ پیسے آپ کے۔ ہم رہتے ہیں میاں تو نے وعدہ کر دیا پورا ہوگا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اجے بیانے ڈل کر دیتے، بیانے، حاجی صاحب بیانے ڈل کر دیے، کیونکہ ٹائم پیریڈ ختم، بیانہ ڈل، کیا بولتے حاجی صاحب؟ اسلام ایسا نہیں بولتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کروایا، پورا کا پورا حمص کا علاقہ روتا ہوا باہر نکلا، اور گورنر کے قدموں میں آ کر گر گیا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ تم جیسے انصاف کرنے والے ہم دنیا میں نہیں دیکھے، تم یہاں رہو، یہ ٹیکس سے کہا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، بس جانا ہے، امیر المومنین کا حکم میں نکل گیا۔ ابھی حال کے اندر ویکلی بول کر ایک جو ہے امریکہ سے یہ نکلتی نیوز پیپر نکلتا، اس کے اندر سے ایک لڑکی نے جب جرمن کے اندر ایک بہت بڑا نمائش لگاتا کتابوں کی نمائش کا، اس میں ساری دنیا سے لوگوں نے کتابیں لا کے رکھی تھی، ایک لڑکی آئی جس نے 7000 کتابیں صرف حضرت عمر کے نام پر جمع کی۔ کتنے؟ اور وہ بھی جرمنی تھی۔ کون تھی؟ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سارے صفات میں کامل تھے۔ ہم ایک طرف اجالا ڈالتے تو ایک طرف اندھیرا، نمازی بنے تو جھوٹ نہیں چھوٹا، روزے دار بنے تو مکاریاں نہیں گئی، اور زکاتی اور حاجی بنے تو حق دبانا ہمارا گیا نہیں، کب کس کا حق ہمارے پاس آتا وہ نہیں۔ اور یہ مال اللہ حفاظت کرے، اس مال نے ہم کو غرق کر دیا۔ سرکار نے جو فرمایا تھا میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے، حقیقت میں اس مال نے اچھوں کا ایمان غرق کر دیا۔ کامل ایمان پر اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، کامل ایمان، ادھورا نہیں۔ ادھورے کو ادھورا بچہ پیدا ہوا تو زندہ رہتا کیا ہو؟ کامل پیدا ہوا تو پیڑے بانٹتے، کان میں آدان دیتے اور چرچا ہوتا اس۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان ہر صفت کہتے۔ حضرت عمر کی زندگی بتا رہا تھا، تو اس لڑکی کو انٹرویو لیا گیا کہ بھئی تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو مسلمان تو ہے ہی نہیں،
اور ان کی ہسٹری ہر زبانوں میں جو لکھی گئی، اس کے تیرے کتب خانے میں 7,000 کتابیں صرف حضرت عمر کی سیرت پر ہے۔ ایسی کیا چیز پسند آ گئی تھی عمر کے اندر؟ اور بڑا پیارا جواب دیا اس لڑکی نے، جرمن کی لڑکی ہے، ویکلی امریکہ کا ایک یہ نیوز پیپر ہے، اس کے اندر یہ واقعہ چھپا تھا۔ وہ جرمنی لڑکی نے کہا کہ میں نے سب کا تاریخ کا مطالعہ کیا، مگر جب عمر پہ آئی میں تو عمر نے ایک جو ہم کو ہماری سوچ بنائی اور ایک عجیب و غریب ہم کو راہ بتائی۔ وہ کیا رہا ہے؟ کہا سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا تھا کہ جب مسجد نبوی آؤں یا مدینہ اس میں مکہ مکرمہ آؤں، سارے دنیا کے گورنروں کو بلاتے تھے، جس کو انہوں نے گورنر بنا کر رکھا تھا، اور گورنروں کے ساتھ ان کے رعایا کو بلاتے تھے، اور سب کے ساتھ کہا گیا تھا کسی کو روک ٹوک نہیں، گورنر کے خلاف اگر کوئی شکایت تو ہمارے سامنے رکھنا۔ اور یہ واحد آدمی تھا جنہوں نے گورنر کی اس حالت کے لیے کہا۔ کہاں اس زمانے میں ایک عیسائی لڑکا آیا یا مجوسی، وہ کہنے لگا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہمارے بھی امیر ہیں، ہمارے سر تاج ہے، تمہارے مغیرہ ابن عمرو بن عاص یہ مصر کے گورنر، ان کے بیٹے نے میرے پیٹھ پر، ہم دونوں یہ کر رہے تھے، گھوڑ سواری کر رہے تھے، میں جیت گیا، وہ اسے برداشت نہیں ہوا، اسے میرے پیٹھ پہ کوڑے رسید کیا، وہ گورنر کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کب سے انہوں نے عرب کے لوگوں کو قیدی بنایا، جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا۔ یہ آزادی کا جو مسئلہ آیا، آزادی کا جو ذہن بنایا، یہ پہلا شخص ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جرمنی لڑکی کہہ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے حضرت عمر کی 7,000 کتابیں جمع کی۔ کہاں ان کو بلایا گیا، اس مجوسی کے لڑکے کے سامنے کہا کہ یہی بچہ ہے، کہاں تو نے ایسا حرکت کیا؟ کہنے لگے مجھے غصہ آ گیا، شہزادی کا گمان تھا، میں شہزادہ ہوں۔ کہنے لگے اسلام شہزادہ، بادشاہ، رعایا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ جب نماز میں آگے پیچھے دیکھتے نہیں نا، پہلے کرتے تھے لوگ پٹھان والے آگے اور پڑھے لکھے اس سے پیچھے اور اس سے پڑھے جو بغیر پڑھے لکھے۔ اب تو بچے جو آگے بڑھا رہے، اور یہ مسجد میں تو بچے جو آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ وہ حاجی صاحب کو 50 وقت بتا دیا، فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، ارے معصوم بچوں کو آگے مت لاؤ صف میں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کیا کون سے لینگویج میں سمجھانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہلی صف، ابھی جس کی عمر ہو گئی آپ اس کو بڑا بناؤ، اس کو کاندھے سے لے کر آؤ، سب سے سب لگاؤ، مگر سننے کا ایک کان سے کان لے۔ تمہارا کام بولنے کا، ہمارا کام سن کے چھوڑنے کا۔ تمہارا کام بولنے کا تو تم بولتے رہو۔ بھئی پہلی صف یہ وقار کی صف ہے جی، بھئی بچوں کو پیچھے رکھو، بچوں کو کون ہکالنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے کوڑے تجھے اس نے مارا، اب یہ کوڑا لے اور مارو۔ بھرے مکۃ المکرمہ میں، وہاں سارے صوبے کے گورنر تھے اور ساری رعایت تھی، اور حج کا موسم تھا۔ اور کہاں کیسے مارا؟ کہاں پیٹ ننگا کر کہیں سے کپڑے اتار دو۔ عجیب۔ غسان کا جو بادشاہ آیا تھا، جبلہ بن احم غسانی، بعد میں خون کے آنسو روتا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ایک دیہاتی کی چادر اس کے پیر کے نیچے آ گئی تھی، اس کو برداشت نہیں ہوتا، اٹھا کر تماچا رسید کیا تھا۔ انہیں جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دیا کہ میں نے غفلت میں ایسا کر دیا۔ حضرت عمر نے وہاں فیصلہ کیا تھا کہ جبلہ تمہارا میرا دوستانہ گہرا ضرور ہے، مگر اسلام دوستانے سے آگے، اسلام ماں باپ سے آگے، اسلام ہر چیز سے آگے ہمارے پاس۔ اللہ اس کی رضا، اللہ اس کے نبی کی رضا، سب چیز سے آگے ہمارے پاس۔ کہاں تجھے بدلہ دینا پڑے گا؟ انہوں نے کہا ایک دن کی مہلت۔ کہا ایک دن کی مہلت انہیں دیا تو دوں گا۔ وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ ایک دن کی مہلت دے دیتا۔ دوسرے دن بھاگ گیا جبلہ بن احم، اور جا کر پھر عیسائیوں کے پاس جا کر وہاں بادشاہ اور گورنر 20,000 لشکر چلتی تھی اس کے اشارے پر، 20,000۔ میں نے کہا گیا کوئی حرکت نہیں، مگر انصاف میں کمی بیشی ہو جائے۔ اجی مدینے کا معاشرہ خراب ہو، یہ برداشت نہیں کرے۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا حضرت عمر راستے سے جا رہے، ایک لڑکی شوقیہ اشعار پڑھ رہی، اور شوقیہ اشعار کیسا؟ وہ ایک لڑکے کا نام لے رہی، بڑا حسین جمیل تھی۔ حضرت عمر کو نہیں معلوم ہے کہ کب وقت آئے گا میں اس سے ملاقات کروں گی۔ حضرت عمر نے کہا میرا زمانہ اور مدینہ کا ماحول اور اتنی محنت ہم نے کی، ایک لڑکی ہے عشق اشعار پڑھی، آخر کون ہے نصر ہو؟
بلاؤ نصر کو. جب نصر کو بلایا حضرت عمر حیرت میں رہ گئے، ایسا حسین حسن یوسف دکھ رہا تھا. عمر کہا کہ بھائی وہ آج یہ لڑکی تیرے فتنے میں مبتلا ہوئی، کل کئی لڑکیاں